اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ محترم عزیزو، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی تاریخ سے آگاہ رکھیں، چاہے وہ اسلامی تاریخ ہو یا پھر برصغیر کے مسلمان بادشاہوں کی تاریخ۔ ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس تاریخ سے آگاہ رکھیں، اس تاریخ کے بارے میں پڑھیں۔ پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں بات ہوگی سلطان علاء الدین خلجی کی زندگی پر، کہ سلطان علاء الدین خلجی کون تھا، وہ کیسا بادشاہ تھا، اور ہندوستان میں ان کو ایک ولن کے طور پہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ہندوؤں نے 900 سال تک مسلمانوں کی غلامی کی ہے، اور یہ بات وہ کبھی بھی ہضم نہیں کر سکے اور نہ ہی کبھی ہضم کر پائیں گے۔ اس لیے انہوں نے برصغیر کے مسلمان بادشاہوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچائی ہیں، ان کی کردار کشی کی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پدماوت ایک ہندی فلم میں سلطان علاء الدین خلجی کو جنگلی اور بحرمی جنونی طرز کے ہم جنس پرست نسلی درندے یعنی انسان کے روپ میں جانور کے طور پر دکھانے والے بھارتی ہدایت کار سنجے لیلا بھنسالی یا تو تاریخ کے طالب علم ہی نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو انہوں نے اپنی فلم میں جان بوجھ کر سلطان علاء الدین خلجی کی بادشاہت کی تاریخ کو بری طرح مسخ کرنے کی بھونڈی سازش کی ہے۔ ہندوستان میں راجپوت اس بات کو لے کر ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں کہ اس فلم میں ان کی رانی پدماوتی کی کردار کشی کی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہ مسلمانوں کے عظیم سلطان علاء الدین خلجی کے کردار اور فتوحات کے ساتھ ناانصافی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، جو بالی ووڈ کی اس فلم کے ذریعے شروع کیا گیا ہے۔ مختلف تواریخ کے مطابق 49 یا 50 برس کی عمر پانے والے سلطان علاء الدین خلجی کا پیدائشی نام محمد علی گرشاب خلجی تھا۔ آپ 1266 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پیدائش دلی شہر بتایا جاتا ہے، جبکہ بعض مورخین دلی کے نواحی علاقوں یا ترکی کا حوالہ دیتے ہیں۔ علی گرشاب عرف علاء الدین خلجی کا بچپن ہی سے تعلیم سے زیادہ توجہ سامان حرب، تلوار زنی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری کی جانب راغب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں نوعمری میں ہی بڑے بڑے عہدوں سے نواز دیا گیا۔ مانا کہ علاء الدین خلجی کم تعلیم یافتہ تھے، لیکن مسلم تواریخ کے اکثر مورخین نے انہیں انتہائی نڈر، بے باک، سلجھا ہوا اور انسان دوست بادشاہ شمار کیا ہے۔ وہ اپنی چچا سلطان جلال الدین خلجی کے دست راست اور لاڈلے سمجھے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جلال الدین خلجی نے سایہ شفقت میں لیتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا۔ راجپوتوں، ہندوتوا سے متاثر مورخین سلطان علاء الدین خلجی کو ہی اپنے چچا جلال الدین خلجی کا قاتل مانتے ہیں، لیکن مسلم ثقافت اور سلطان علاء الدین خلجی کی فتوحات کے عینی شاہدین کے مطابق جلال الدین خلجی کے قاتل 2 افراد تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ جلال الدین خلجی شہنشاہت کے مستند پر مزید برجمان رہیں۔ یہ مورخین علاء الدین کے اپنے چچا کے قتل میں ملوث ہونے کے امکان یا خدشے کو رد کرتے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سلطان علاء الدین خلجی اپنے آپ، اپنے اسلوب اور اپنے فن و ہنر میں یکتایت کی وجہ سے اپنے دور کے سکندر اعظم سے کم نہ تھے۔ پدماوت فلم میں مسلم سلطان کو ملک غافور نامی ہجڑے سے ہم جنس پرستی کے رسیہ دکھانے والے سنجے لیلا بھنسالی شاید اس بات سے قطعی طور پر ناواقف ہیں، یا وہ اس مسلمہ حقیقت کو جان بوجھ کر نظر انداز کر بیٹھے ہیں کہ سلطان علاء الدین خلجی ہی تھے جنہوں نے جسم فروشی کی دنیا سے مڈل مین یعنی دلال کے کردار کی تاریخی نفی کرتے ہوئے اسے بالکل ختم کر دیا تھا۔ اور تاریخ کے طلباء اس بات سے آگاہ ہیں کہ جسم فروش عورتوں کی دلالی کرنے والے یہ ہجڑے شاہی دیوان خانوں میں خواتین کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ رکھے جاتے تھے، نہ کہ سلطان کی مبین ہمجنس پرستی کے تسکین کے لیے۔ رہا سوال خلجی خاندان کے احسانات کو فراموش کر کے حد درجہ ڈھٹائی کے ساتھ مسلم تاریخ کو اتنے بڑے پیمانے پر مسخ کرنے والے ملک بھارت کا، تو بھارت آج 300 سال پیچھے ہوتا اگر سلطان علاء الدین خلجی نہ ہوتے۔ تاریخ کے معروف لکھاری ششادری کماری کے مطابق
سلطان علاؤدین خلجی ترکی سے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ دلی ہی کے پیداوار تھے، اور انہوں نے 1296 سے لے کر 1316 تک سلطنت دلی پر حکمرانی کی۔ چنانچہ مختلف سلطنتوں چدر دیوگری، رنتھمبورے، ہوئے سالہ اور پانڈیا پر فتوحات کے بعد قابض ہونے کی وجہ سے ہندوتوا گروپ انہیں ماننے کے بجائے ولن بنا کر پیش کرنے ہی میں عافیت سمجھتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سنجے لیلا بھنسالی نے ایک غیر جانبدار ہدایت کار کے بجائے خود کو ہندوتوا کا رکن ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہندوستان سلطان علاؤدین خلجی کا مکروز ہے۔ اگر سلطان نہ ہوتے تو منگول بھارت کو کہیں کا نہ چھوڑتے۔ منگولوں کی چغتائی کنیئر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو علاؤدین خلجی کے دور بادشاہت میں کم و بیش 5 بار شکست فاش سے دوچار ہوئے۔ 1298 میں خلجی کے زیر سایہ علوغ خان کی قیادت میں منگولوں کے 20,000 لوگ مار دیے گئے اور ہندوستان کو دشمن کے شدید ترین حملے سے بچا لیا گیا۔ 1299 میں سندھ میں منگولوں کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا گیا اور خلجی کے زیر سایہ ظفر خان کی کمان میں منگولوں کو شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا۔ بعض مورخین کے مطابق اس معرکے کی کمان خود سلطان علاؤدین خلجی نے سنبھالی۔ 1303 میں خلجی کی قیادت میں فوج کی کمان ملک کافور نے سنبھالی اور ہزاروں منگولوں کو جہنم واصل کیا، جبکہ 1305 میں سلطان کی زیر سایہ ملک نائک کی کمان میں 8,000 منگولوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے ہندوستان پر قابض ہونے سے بچایا گیا۔ یہ سلطان علاؤدین خلجی کی دور اندیشی ہی تھی جس کے ثمرات آج بھارت کے عوام کھا رہے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ منگول ہندوستان کے لیے اتنا بڑا خطرہ کیسے تھے۔ منگول انتہائی طاقتور اور خونخوار جنگجو تھے۔ روسی حکمران ہوں یا فارسی سلطنت، کوئی ان کے عتاب سے بچ نہیں پاتا تھا۔ جہاں جاتے اپنے ظلم و ستم کے قصے چھوڑتے جاتے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد منگول اس علاقے میں کچھ باقی نہیں چھوڑتے تھے۔ قیمتی سامان، ٹیکنالوجی، کتب، عورتیں، مرد سب کو نیست و نابود کر دیتے تھے۔ منگول قوم کے وحشی پن کی وجہ سے انہیں اللہ کے عذاب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اگر علاؤدین خلجی کے دور حکومت میں منگول ہندوستان پر قبضہ کر جاتے تو آج کا ہندوستان کم و بیش 200 سال پیچھے ہوتا۔ ہندوستان کی تمام ثقافت تباہ کر دی جاتی، ہر لائبریری، ہر مندر اور ہر اسکول زمین دوز کر دیا جاتا۔ اس کی عظیم مثال شہر بغداد ہے۔ ہلاکو خان نے جب بغداد پر قبضہ کیا تو پورے کے پورے شہر کو ملیا میٹ کر دیا۔ عباسی دور کی تمام لائبریریوں کو ایسے برباد کیا کہ ان کا نام و نشان تک نہ چھوڑا۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد کی مرکزی ندی میں لاکھوں کتابیں جلا کر پھینکنے کی وجہ سے ندی کے پانی کا رنگ سیاہ اور سڑکوں پر انسانی خون کئی ہفتوں تک بہتا دکھائی دیا۔ ان منگولوں کے حملوں کا اگر درست جواب دیا تو سلطان علاؤدین خلجی اور ان کے سپہ سالاروں نے دیا، جنہوں نے دوبارہ پلٹ کر ہندوستان کی جانب پیش قدمی کی ہمت نہیں کی۔ اور ایسا شخص پدماوتی کے عشق میں اتنا فریفتہ ہو سکتا ہے، یہ مسلم مورخین سوچ بھی نہیں سکتے۔ سنجے لیلا بھنسالی نے یہ فلم ایک تاریخی نظم سے متاثر ہو کر بنائی ہے جس کا ماخذ ہی متنازع ہے۔ آج ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ کس نے مندر پر مسجد تعمیر کی، بلکہ آج ہم ہندوستان میں جس ثقافت کو دیکھ رہے ہیں اس کا سہرا سلطان علاؤدین خلجی کے سر جاتا ہے۔ اور آج کی بھارت ماتا کے سپوت سنجے لیلا بھنسالی نے اپنی اس رومانوی تخلیق پدماوت میں ایک لمحے کے لیے بھی ہندوستان کے موسم سلطان علاؤدین خلجی کے ہندوستان پر احسانات کے متعارف دکھائی نہیں دیے۔ کسی ایک سیکنڈ میں بھی علاؤدین کے کردار کو مثبت نہیں دکھایا گیا۔ سونے پہ سہاگا ہمارا سینسر بورڈ اور ہماری سینما ایسوسیشنز جو دھن کی لگن میں اندھادھن اس فلم کی نمائش پہ نمائش کیے جا رہے ہیں، جس کی نمائش پر خود بھارت کے کئی شہروں اور کئی مسلم ممالک میں پابندی عائد ہے۔ شاید ہم انٹرنیٹ اور گانے بجانے کی آڑ میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ اور ان کے کرداروں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، ورنہ اور نہیں تو ہماری عدلیہ پپی کیس کے ملزر پر جگتے مارنے کے بجائے اس فلم کی نمائش پر پابندی کا ضرور سوچتی، جو در حقیقت ہندوستان کی مسلم تاریخ کو مسخ کرنے کی بھونڈی سازش کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سلطان علاؤدین خلجی وہ بالکل بھی نہیں تھے جو اس فلم میں دکھایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔